معزز خواتین و حضرات، عزیز تحریکی ساتھیوں، السلام علیکم، آداب عرض۔ عزیز تحریکی ساتھیوں، آج کے دن سے میں نے ساتھیوں سے تذکرہ کیا تھا کہ میں کیونکہ فکری نشستوں کا اہتمام جو تھا، اسٹڈی سرکلز کا، وہ ختم ہو چکا تھا، لہذا میں ٹک ٹاک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے اور ٹویٹر کے ذریعے، اپنے ٹویٹس کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے اور ٹک ٹاک کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے میں نے کوشش کی کہ میں عوام سے رابطے میں رہوں اور حالات حاضرہ جو ہیں اس کے مطابق گفتگو کا آغاز کروں۔ آج آپ کو معلوم ہے کہ آج دن کیا ہے؟ آج دن کیا ہے؟ کوئی جواب دے سکتا ہے؟ میں ایسے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میرا یہ آج پہلا پروگرام لائیو ٹک ٹاک کے ذریعے میں نے شروع کیا ہے تاکہ میں آپ کی باتیں بھی سن سکوں، آپ کے سوالات بھی لے سکوں اور میں اس کے جوابات بھی دے سکوں۔ تو آج سے میں نے، یعنی آج پیر کا دن ہے اور سوموار بھی کہتے ہیں اس کو، اور جو آج تاریخ ہے وہ ہے 8 جنوری 2024۔ پروگرام کا جو بیان جاری کیا گیا تھا کہ ٹک ٹاک پہ لائیو الطاف بھائی خطاب کریں گے، اس میں دیر ہونے کی میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو اس پروگرام کے شروع ہونے میں جو دیر ہوئی اس کے بارے میں بھی بتانا بہت ضروری ہے، اور یہ صرف تحریکی ساتھیوں کے لیے نہیں بلکہ پورے پاکستان کے عوام کے لیے، خصوصاً پاکستان کے پنجاب کے نوجوانوں کے لیے، KPK کے نوجوانوں کے لیے، بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے، صوبہ سندھ کے نوجوانوں کے لیے، گلگت بلتستان، سرائیکی، ہزاروال، پورے ملک کے ایک ایک شہر کے نوجوانوں، جس میں صرف نوجوانوں سے مراد عموماً مرد نوجوانوں سے لی جاتی ہے، جی نہیں، جس طرح نوجوان طالب علم ہوتے ہیں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں ہوتے ہیں، اسی طرح نوجوان طالبات لڑکیاں بھی ہوتی ہیں جو کالجوں میں اور یونیورسٹیز میں، میڈیکل کالجز میں، انجینئرنگ کالجز میں اپنی تعلیم حاصل کرتی ہیں، اور
جن کو پاکستان کی خوشحالی استحکام کے لیے ہر وقت جستجو رہتی ہے، اور بچپن سے آج، یعنی اپنے بچپنے کے زمانے سے آج جو اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیز میں پہنچے ہیں، انہوں نے بچپن سے جو حالات دیکھے ہیں، تو نوجوانوں میں شدید 2024 کے سال تک کے آغاز تک، جس کا آغاز ہوا ہے، ابھی پہلا مہینہ بھی نہیں گزرا، ان کو سانحات اور افسوسناک واقعات کے علاوہ کسی قسم کی خوشیاں دیکھنا نہیں ملی کہ ہمارے پاکستان کا نام بھی کہیں بڑے ممالک میں، اچھے ممالک میں، پڑھے لکھے ممالک میں، جمہوری ممالک میں ہمارا پاکستان کا نام بھی آ رہا ہے۔ تو میرے نوجوانوں، دیر اس لیے ہو گئی کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے 8 فروری 2024 کو پورے ملک میں عام انتخابات ہو رہے ہیں کا مراد ہونے جا رہے ہیں۔ اب انتخابات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یا انتخابات کی آڑ میں، چھتری میں انتخابات کے بجائے سلیکشن ہوں گے۔ میں اپنے ٹک ٹاک میں کہہ چکا ہوں کہ کون آئے گا، پہلے کہہ چکا ہوں، تو جسے پیا من بھائے گا، یعنی جس پیا کے من کو جو بھائے گا وہی سلیکٹ ہوگا۔ اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ آج پہلی مرتبہ ٹک ٹاک لائیو کے ذریعے الطاف حسین قوم سے مخاطب ہے، تو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے دیر اس لیے ہوئی کہ آج 8 جنوری 2024 کے دن ہمیں لگ بھگ، میں پروگرام شروع ہی کرنے والا تھا کہ اطلاع ملی کہ کراچی میں آج پولیس نے نثار احمد پنور، جو رابطہ کمیٹی کے ممبر بھی رہ چکے ہیں، ایم این اے بھی رہ چکے ہیں، اور ایم کیو ایم کے رہنماؤں میں ان کا شمار ہوتا ہے، آج نثار پون کے گھر رات کو 9 ساڑھے 9 بجے پولیس پہنچی۔ لندن وقت کے مطابق، پاکستان کا کیا ہو رہا ہوگا آپ خود کہہ لیجئے، یعنی ہمیں جو اطلاع ملی ہے 9 ساڑھے 9 بجے لندن وقت کے مطابق ان کے گھر پولیس پہنچی ہے، اور میں پروگرام شروع کرنے والا تھا جب کنفرم ہو گیا کہ پولیس نثار احمد پنور اور ان کے صاحبزادے کو گرفتار کر کے لے گئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور آپ کے ذہن میں بھی آ رہا ہوگا کہ کیوں لے گئی؟ نثار احمد پنور کو پہلی مرتبہ گرفتار نہیں کیا گیا، متعدد مرتبہ، لیکن آج ان کی جو گرفتاری ہے، آج ان کے کاغذات نامزدگی پر جو آبجیکشنز لگائے تھے، اس پر
वकला ने ट्रिब्यूनल जो बनाया है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल, उसमें पेश हुए और तमाम चीजें ट्रिब्यूनल ने देखने के बाद उनके कागजात सही करार दे दिए, मंजूर कर लिए। इसी तरह उनके साहबजादे के सूबाई असेंबली में कागजात जो है वो मंजूर कर लिए। ये पाकिस्तान में इंतखाबात में आने वाले 8 फरवरी 2024 को आने वाले इंतखाबात में ये पहली गिरफ्तारी है। बाप और बेटे की ये गिरफ्तारियां हैं। इसका क्या मतलब लिया जाए? आप लोग क्या सोच रहे हैं? इसे इलेक्शन कहा जाए कि ये फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हो रहे हैं, बगैर जबर के ये इलेक्शंस कराए जा रहे हैं। अब मैं आज जहां से फिक्री नशिस्त का आगाज करना चाह रहा था, अब इस वक्त दिमाग कई जगहों पे बटा है, लेकिन MQM एक तहरीक है, इसमें हजारों साथियों को मावरा अदालत कत्ल किया गया, सैकड़ों को लापता किया गया, जो आज के दिन तक लापता है। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, नौजवानों, ये MQM के साथ किया गया है। PTI के रहनुमा सरबराह, PTI के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब पहले ही से जेल में है। आज 8 जनवरी है और 8 मई को उनको गिरफ्तार किया गया था 2023 को। आज वही नहीं, उनके साथ बेशुमार खवातीन PTI की बाल बच्चों वाली 9 बुजुर्ग खवातीन, नौजवान जेलों में हैं। उनकी सदाएं सुनने वाला कोई नहीं है। अदालतें पाकिस्तान की वो इंसाफ फराहम क्यों नहीं कर रही हैं? चोरों को, लुटेरों को, नेशनल एक्सचेकर लूटने वालों को, मुल्क की दौलत लूटने वालों को अदालतें माफ कर कर, उनको पाक साफ करके उन्हें इलेक्शन में न सिर्फ हिस्सा लेने की इजाजत दे रही हैं, बल्कि उन्हें इक़्तिदार में लाने में मुआविनो मददगार साबित हो रही हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसमें सिर्फ सेशंस लोअर जो छोटी अदालतें होती हैं, लोअर कोर्ट्स होते हैं, सेशंस कोर्ट होते हैं, फिर हाई कोर्ट्स होते हैं। तो ये लोअर कोर्ट्स की बात नहीं है, ये सेशंस कोर्ट की बात नहीं है। ये मैं जो बात कर रहा हूं हाई कोर्ट्स की भी नहीं कर रहा, ये बात कर रहा हूं मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। मैं अगर साबित ना कर सकूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज तक
ملک کے وسیع تر مفاد کے سلسلے میں کبھی کوئی جرات مندانہ فیصلہ نہیں کیا ہے، آج تک نہیں کیا ہے، آج کے دن تک ہمیشہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کی، ISI کی، MI کی، فوجی اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر سپریم کورٹ نے، اس کے ججوں نے فیصلے دیے گئے ہیں جن کو بڑے بڑے مکانات نہیں، محلات، گاڑیاں، بنگلے، نوکر، مالی، خان ساماز، نہ جانے کیا کیا عنایتیں فوج کے ناجائز، غیر آئینی، غیر قانونی اقدامات پر انہیں نوازا گیا۔ یہ پیسہ ان کا حلال کا نہیں، حرام کا ہے۔ اور پاکستان کی فوج نے جو مارشل لاز لگائے، کہتے ہیں کہ فوج کے جرنیلوں کے خلاف یا فوج کے خلاف نہ بولو، فوج یا آئین اور قانون کے خلاف۔ ارے بھائی وہ تو کوئی بولتا ہی نہیں، آئین توڑا، بار بار توڑا، بار بار توڑا، فوجی جرنیلوں نے توڑا، اور بار بار اسے، اس حرام کام کو، غیر آئینی کام کو، غیر قانونی، غیر آئینی کام کو جائز قرار دیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججوں نے۔ نوجوانوں، اس سے پہلے کہ میں اپنے اسٹڈی سرکل کا آغاز کروں، آپ مجھے بتائیے پنجاب سے، صوبہ سرحد سے، صوبہ سندھ سے، وہ لوگ جو MQM کے نہیں ہیں، اگر کوئی سوال اس سلسلے میں کرنا چاہے اور مجھے بتانا چاہے کہ یہ فوجی جرنیل اور یہ سپریم کورٹ جس پہ اربوں کھربوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، یہ کس کے لیے؟ ملک کے دفاع کے لیے، انصاف فراہم کرنے کے لیے؟ کوئی سوال، میں ساتھیوں سے کہوں گا کہ اگر کوئی سوال لکھ کے دے تو سوال پوچھے، تو میں اس وقت سوال نہیں دیکھ سکتا ہوں، کم از کم وہ مجھے لکھ کے دے دیں کہ اس سلسلے میں ملک کے، پنجاب کے، KPK کے اور دیگر علاقوں کی لوگ میری اس بات پر کیا کہیں گے۔ میں سوال، اچھا ایک سوال کا جواب دے دیجیے آپ، فوجی جرنیلوں کا جو عمل ہے وہ کیا آئین اور قانون کے مطابق ہے؟ ISI کے جو اقدامات ہیں، بلوچوں کے ماورا عدالت قتل، سندھیوں کے ماورا عدالت قتل، مہاجروں کے ماورا عدالت قتل، پختونوں کے ماورا عدالت قتل، پاکستان آزاد ہے یا امریکہ اور برطانیہ کی آج کے دن تک کالونی ہے؟ اور میں یہ ثابت کر دوں گا کہ پاکستان امریکہ اور برطانیہ نے ایک سازش کے تحت پاکستان یونائٹڈ انڈیا کو توڑنے کے لیے انڈیا کے اندر اپنا ایک
حلالی اپنا ایک ایسا جو ان کے مفادات کے لیے کام کرے، جو انڈیا پر بھی نظر رکھے، افغانستان پر بھی نظر رکھے، روس کے بڑھتے ہوئے قدموں کو بھی روکے، چائنا کو بھی روکے، صرف اور صرف پاکستان برطانیہ نے اپنے مفادات کے لیے، امریکہ اور برطانیہ کی یہ کانسپریسی تھی جو پاکستان آج دنیا کے نقشے پہ ہے۔ چلیے اب بن گیا تو 76 سالوں میں پاکستان کے عوام کو کیا ملا؟ مہنگائی، غربت۔ پاکستان کے عوام کو خوشحالی ملی؟ مہنگائی، گیس نہیں، بجلی نہیں، پینے کا پانی نہیں۔ ان کی حفاظت کا کوئی بندوبست نہیں۔ گلی گلی خواتین سے پرس چھینے جا رہے ہیں، موبائل چھینے جا رہے ہیں، جگہ جگہ کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ یعنی ان کو، فوج کو اور ISI-MI کی ایجنسیوں کو یہ معلوم ہو جاتا ہے فلاں آدمی فلاں جگہ چھپا ہوا ہے، اس کے وہاں چھاپا مارتے ہیں تو اگر وہ نہیں ملتا تو اس کی ماں کو، اس کی بہن کو، اس کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں۔ یہ پاکستان کی فوج ہے، یہ پاکستان کے عوام کی دشمن ہے۔ یعنی اچھا خاصا میں نے سوچا تھا کہ آج پہلا ٹک ٹاک کے ذریعے اپنا لائیو پروگرام شروع کروں گا اور سوال اور جواب کروں گا۔ کیا پاکستان کی تقدیر کبھی بدلے گی؟ اس سوال کا جواب دیجیے۔ یہ مت لکھیے کہ اللہ بدلے گا۔ کیا پاکستان کی تقدیر بدلے گی؟ نہیں بدلے گی، اللہ نہیں بدلے گا۔ ہم لاکھ دعائیں کر لیں، قرآن مجید کی آیت بتا دیتا ہوں کہ لا یغیروا بقوم حتی یغیروا بما انفسکم۔ خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو قوم اپنی حالت بدلنا نہ چاہے۔ اے نوجوانوں پنجاب کے، صوبہ سرحد کے، مجھے تم غلط سمجھو کیونکہ 1978 سے لے کر APMSO جب بنی تھی، جب MQM بنی تھی، اس کے بعد سے الطاف حسین اور مہاجروں کو بھارتی ایجنٹ، را کا ایجنٹ، باہر سے آئے ہوئے بھگوڑے، تلیار، مکڑ، پناگیر، مٹروے کہہ کر کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ کس طرح سے پاکستان کا ابتدائی ڈھانچہ کھڑا کرنے میں جو ہندوستان سے آنے والے مہاجر بیوروکریٹس تھے، انہوں نے کس طرح پاکستان کا نظام سنبھالا، اور کس طرح مطلب نکل جانے کے بعد کیسی آنکھیں پھیر لی۔ مطلب نکل جانے کے بعد انہیں کبھی ایوب خان کے زمانے میں، کبھی یحییٰ خان کے زمانے میں، کبھی بھٹو کے زمانے میں، ایک ایک کر کے تمام مہاجر بیوروکریٹس کو نکال دیا گیا۔ اگر میری بات پر شک ہے تو آج آپ پاکستان کے بیوروکریٹس کی، کل پاکستان کے، ان کی تعداد نکال لیں، 20 گریڈ، 21 گریڈ اور 22 گریڈ آپ نکال لیجئے، اور دیکھیے کتنے پرسنٹ اس میں بلوچی ہیں، کتنے پرسنٹ پشتون ہیں،
कितने परसेंट सिंधी हैं और कितने परसेंट पंजाबी हैं और कितने परसेंट मुहाजिर उर्दू बोलने वाले हैं। मुहाजिर तो पंजाबी भी हैं जो ईस्ट पंजाब से हिजरत करके पाकिस्तान आए। उनको इसलिए कि जबान एक थी, कल्चर एक था, लिबास एक था, सकाफत एक थी, लिहाजा वो तो मज़गम मर्ज हो गए, मदगम हो गए, जम हो गए, मर्ज हो गए। लेकिन अच्छा, उनकी मादरी जबान भी पंजाबी थी। हमारे साथ मुसीबत हुई कि हमारी मादरी जबान उर्दू थी। हमें कोई शौक नहीं है कि उर्दू को कौमी जबान बनाया जाए, मगर बलोची एक हकीकत है, बलोच जबान, पश्तो एक जबान है, सिंधी एक जबान है, पंजाबी एक जबान है, सब सराइकी एक जबान है, गिलगिती, बल्तिस्तान, हजारवाल, सब जबानों को उनके अपने अपने इलाकों में नाफिज किया जाए, मगर उर्दू को आप कहाँ नाफिज करेंगे? क्योंकि महाजरों का तो कोई, महाजरों के पैरों के नीचे तो कोई सूबा नहीं है, कोई जमीन नहीं है। इसका जवाब आप सोच के दीजिए कि महाजरों को क्या करना चाहिए। अब आप इसका जवाब ये मत दीजिए कि महाजरों को सिंधी बन जाना चाहिए। सवाल ये पैदा होता है, महाजरों को सिंधी क्यों बन जाना चाहिए? जो पंजाबी, जो पठान, जो बलोची, जो गिलगिती, जो कश्मीरी, जो सराइकी कराची में रहते हैं, यानी सिंध के दारुल खिलाफे में रहते हैं, क्या उनमें से एक भी सिंधी बना? क्या एक भी सिंधी जबान बोलता और लिखता है? तो ऐसे चंद अगर हैं तो ऐसे चंद उर्दू बोलने वाले भी आपको बड़ी तादाद में मिल जाएंगे जो फराफर क्या कहते हैं उसको, फरफर उर्दू बोलते हैं, फरफर, और फरफर सिंधी पढ़ते हैं, फरफर सिंधी लिखते हैं। अब निसार पंवर सिंधी स्पीकिंग है लेकिन एमक्यूएम में है। एमक्यूएम किसी एक जबान बोलने वाले की जमात नहीं, किस इब्तिदा में ये थी, लेकिन अब ये पूरे पाकिस्तान के मजलूमों की जमात है और उन पर जुल्म ढाने वाला एक ही कबीला है, 2% अशराफिया, जागीरदार, वडेरे, सरदार, करप्ट पॉलिटिशियंस, जिनके ताने बाने आईएसआई, एमआई फौज से मिलते हैं। फौज ने पूरे मुल्क को करप्ट करने में और अदालतों ने सुप्रीम कोर्ट की मुल्क में करप्शन फैलाने में इतना बड़ा किरदार अदा किया है कि अगर इंटरनेशनल कोर्ट में यह मुकदमा चलाया जाए, मैं पिटिशनर बनने के लिए तैयार हूं। इंटरनेशनल कोर्ट वहां साबित अगर न कर दूं कि पाकिस्तान को तोड़ने, आईन तोड़ने, करप्शन फैलाने में फौज और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का हाथ है, इसके सबूत भी आपको मैं जल्द खिताब करने वाला हूं। एक मैं पंजाब के लोगों के लिए, तो अब आप बताइए ईमानदारी से कि मैं स्टडी सर्किल कैसे शुरू करूं। मुझे नहीं पता, ना वो
निसार पोमर के घर वालों को पता है, न उनके बेटों को पता है, पीटीआई के लोग हों। आप मुझे बताइए कि अगर निसार पोमर की तरह तमाम जो आजाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं, बल्ले का निशान तो नहीं मिला, तो क्या आजाद उम्मीदवारों को भी निसार पोमर की तरह गिरफ्तार कर लिया गया एक एक को? तो पीटीआई की हिकमत अमली क्या होगी? आप मुझे देख पा रहे हैं या नहीं? मैं अपने आप को नहीं देख पा रहा। तो मैं आप ही से पूछूं, आप मुझे देख पा रहे हैं? आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी भाई। जी भाई। तो हमारा वो क्यों नहीं आ रहा? हाँ, आपको बुरी लग रही है मेरी बातें? जी भाई, उनके साथ वो सुन पा। बुरी लग रही हैं बातें? मैं खत्म कर दूं? नहीं भाई। निसार पोमर को, उनके साहबजादे को फिलफौर रिहा किया जाए। उन्होंने एमक्यूएम की तरफ से फॉर्म दाखिल नहीं किया है, वो एक आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए उन्होंने फॉर्म दाखिल किया। उन्होंने एमक्यूएम की तरफ से तो नहीं किया, आजाद उम्मीदवार की हैसियत से किया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब कौम को जवाब दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजों को बड़े बड़े दौलतमंदों उमरा के मुकदमा चलाने से फुर्सत मिले तो वो किसी गरीब की तरफ देखें। मैंने अपनी जिंदगी में किसी गरीब को सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलते नहीं देखा, क्योंकि गरीब सुप्रीम कोर्ट तक जा ही नहीं सकता। करोड़ों रुपए वो कहां से लेकर आए? वकील वकला की फीस के कहां से लाए? तो बेगुनाह फांसियों पे चढ़ जाते हैं, जेलों में। आज तक मैं 3 मरतबा मैं जेलों में जा चुका हूं खुद, और मैंने सजा याफ्ता कैदी की हैसियत से भी मार्शल्ला ज़िया-उल-हक के मार्शल्ला में मुझे 9 महीने 5 कोड़ों की सजा दी गई थी। मैंने माफी नहीं मांगी। नाजायज सजा को मैंने जरूरतमंदी से काट के लानत दिखाई ज़िया-उल-हक की हुकूमत को। तो अब आप मुझे बताइए कि मैं स्टडी सर्किल शुरू करूं? ये तो गिरफ्तारियां होती रहेंगी, ये मामला चलते रहेंगे, या खत्म कर दूं? नहीं भाई, शुरू कर। कोई पंजाब का एक नाम, कोई पख्तूनख्वा से नाम, कोई सिंध से सिंधी भाई का नाम। सलीम खान है, कहते हैं आपकी बातें दिल को लग रही हैं, जारी रखें। नहीं, मतलब कहाँ से हैं भाई? ये गुलाम जिलानी है जी, मैं पंजाबी हूँ। अच्छा, हाँ तो लिख के भेजे ना, शर्माने की क्या बात है भाई? मीर तालपुरे पंजाबी हूँ।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सोनू मलेशिया से कोई मलेशिया है, से भाई। उन्होंने कहा भी हैदराबाद सिंध से। और ये हैदराबाद से कोई मीर एक है तालपुर पठान हूँ। असमतुल्लाह पठान है। मेरे पठानों, मेरे पंजाबियों, मेरे सिंधियों, मेरे बलोचों, मेरे सराइकियों, वसेद, मेरे 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 गिलगिती, हजारवाल, तिब्बती, कश्मीरी, गिलगित बल्तिस्तानी, मेरे भाइयों, नौजवानों, पाकिस्तान को बचाना है तो फौज की गुंडागर्दी, बदमाशी को, गैर आईनी, गैर कानूनी इक़दामात को खत्म करने के लिए इनकलाब फ्रांस की तरह मैदान में आना होगा। जागीरदारों को, करप्ट लोगों को इनकलाब फ्रांस की तरह पेड़ों पे लटकाना होगा। लेकिन उसमें आपकी जानें भी जाएंगी। अभी तक तो एक वन साइडेड जाने जा रही हैं। आपको मिसाल के तौर पे 1 लाख अफराद किसी जालिम जागीरदार वडेरे की तरफ बढ़ते हैं और वो गोलियां चलाता है। कितनी चलाएगा? कितने लोग मारेगा? 100, 1000, 2000, 3000, 5000, 10,000। बाकी तो 90,000 तो उसके घर में दाखिल होने में कामयाब हो जाएंगे। ये बातें आपको कोई और नहीं बताएगा। क्या लगा रखा है मजाक? ये पीटीआई की खवातीन को क्या वो कौन सा उन्होंने आइन तोड़ा था? मुजाहरा किया था। मुजाहरा करना क्या गैर आईनी, गैर कानूनी है? अब कहेंगे साहब वो जिना हाउस पे तुम्हारे मुंह को फौजियों, जिना का नाम तो तुम्हारे मुंह से निकलना ही नहीं चाहिए। जिना को तो तुमने साजिश के तहत वहां कोयटा में भेजकर क्या जियारत भेजकर, जहां कोई हॉस्पिटल नहीं है बड़ा, कोई इलाज मुआवजे की सहूलत नहीं है, तुमने वहां भेजकर, और जब हालत उनकी खराब हुई तो सड़ी हुई गाड़ी फौजियों, तुमने वो एम्बुलेंस भेजी जिसमें पेट्रोल भी नहीं था। तुम कातिल हो, कायदे आजम के बानी है पाकिस्तान के, तुम आइन के कातिल हो। पाकिस्तान के लोगों पे सुप्रीम कोर्ट, जो फौज के हिमायत में मिलिट्री कोर्ट्स के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज और अदालतें के मिलिट्री कोर्ट जायज हैं, ये सिविल अदालतें फैसला देकर ये उस गुनाहे कबीरा में शामिल हो रही है कि अगर जितना बड़ा फौजी जर्नैल मुल्क और आइन तोड़ने का जिम्मेदार है, उन्हें जायज करार देने वाला सुप्रीम कोर्ट का जज और जजेस भी उतने बड़े मुजरिम हैं, उतने बड़े कसूरवार हैं। मेरा आज ये प्रोग्राम नहीं था बातें करने का। मैं आज मुवाजना करना चाहता था 1947 को पाकिस्तान बना तो कैसे बना। 1947 को इंडिया, एक दिन का फर्क है, एक 14 अगस्त है और एक 15 अगस्त 1947। इंडिया कहां खड़ा है आज और पाकिस्तान कहां है?
भीख दे दो, भीख दे दो, भीख दे दो, भीख दे दो। मैं आपको जो पंजाबी, बलोची, सिंधी, पश्तून, सराइकी, गिलगिती, हजारवाल, कश्मीरी, जिनके जहन में जो जो सवालात हैं, मैं आपको एक वेबसाइट का नंबर बताता हूं, MQM का ईमेल नंबर बताता हूं। वेबसाइट का तो नंबर है www.mqm.org। ये तो वेबसाइट का हो गया। अब ईमेल नंबर आपको अभी मैं लिखवाता हूं और फिर आपको ईमेल नंबर बताता हूं, ताकि आप मुझे बताएं कि आपको मेरी बातें टिकटॉक पर मैं लाइव प्रोग्राम करूं या न करूं। आपसे टिकटॉक लाइव पर गुफ्तगू करूं या न करूं, ये आपको बताना है। जी भाई करें। ये ईमेल नंबर आ गया, ये आ गया मेरे पास ईमेल नंबर। ईमेल नंबर लिखिए और मुझे राय से आगाह कीजिए जरूर। और MQM की राब्ता कमेटी से मैं कहता हूं कि ये ईमेल नंबर चेक करें और ये सारे MQM की राब्ता कमेटी के और तमाम जिम्मेदारान चेक करें, और जो मुझे सवाल न भेजे तो आप मुझे भेजिए। लिखिए MQM@MQM। फिर बताऊं, MQM@MQM.org। मैं आपको दिखा भी देता हूं, शायद आपको नजर आ रहा है। आ रहा है? तो आप जो है इस पर भेजिए। आप टिकटॉक पर मुझे लाइव देखना चाहते हैं। मेरा ख्याल ये कि मैं आज का स्टडी सर्किल आइंदा पे छोड़ता हूं, कल करूंगा या परसों करूंगा। अभी मैं आपसे सवाल और जवाब का सिलसिला करना चाहता हूं। बिस्मिल्लाह करके सवाल कीजिए, मैं आपकी आवाज भी सुनना चाहता हूं। नाम बताइए, या अगर नाम न बताना चाहें तो इतना बता दीजिए आप किस सूबे से सवाल कर रहे हैं, किस इलाके से सवाल कर रहे हैं। MQM की IT की टीम ये बताने की कोशिश करे मुझे कि क्या मैं भी देख सकता हूं सवाल करने वालों को। शायद IT के साथियों से कोई गलती हो रही है, कोई टेक्निकल फॉल्ट है।
اچھا یہ بتائیے کہ آواز تو آ رہی ہے میری؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی بھائی آ رہی ہے. اچھا تو یہ بتائیے کہ کیا کروں میں؟ کائی کی ریکوائرمنٹ؟ فرسٹ ٹائم سو فرسٹ ٹائم لائے گا اس لیے بھائی ریکوائرمنٹ نہیں. سیکنڈ ٹائم میں ریکوائرمنٹ آ جائے گی. یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ کے سوالات لکھے ہوئے آ سکتے ہیں. نیکسٹ ٹائم یہ ایسا بندوبست کریں گے کہ آپ کو میں دیکھ بھی سکتا ہوں, آپ کے سوالات بھی سن سکتا ہوں. ریکوائرمنٹ شاید ہے یہ ٹک ٹاک کی کوئی جو میرے علم میں نہیں ہے. بہرحال سوال کیجئے کوئی. اینی کوشچن؟ سوال کی آواز بھی نہیں سن سکتا میں؟ اچھا چلے آپ لکھ کے سوال کر لیجئے. when we will be given to Pakistan. سوال کیجئے ساتھیوں. سوال When we will get rid of corrupt Pakistan Army journal from Faizan. when we will, then you will come out along with your young friends to save Pakistan against the looters of Pakistan. That is the army, Supreme Court, feudal lords, vaderas, corrupt politicians. Against them, if you come out and march towards them, then you will get rid of Pakistan. You have to clean the dirt of Pakistan from Pakistan. Another question. بھائی جو چیز آپ کو 20 سال پہلے نظر آ گئی تھی آج ان لوگوں کو نظر کیوں نہیں آئی؟ انہوں نے آ کے کیوں بند رکھا؟ جو بات میں اس سوال کا جواب دوں گا, دیر آئے درست آئے. آج میں خوش ہوں کہ پنجاب کے نوجوان اور کے پی کے نوجوان بھی بیدار ہو رہے ہیں, اور صدقے سندھی مڈل کلاس کے نوجوان سندھی وہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ زرداری پیپلز پارٹی یہ اربوں نہیں, خربوں نہیں, خربا خراب پتی ہے. پوری دنیا میں ان کی اور ان کی اولاد کی جائیدادیں ہیں. یہی حال نواز شریف کا ہے, یہی حال دیگر لیڈروں کا ہے. یاد رکھیے آج پی ٹی آئی کے خلاف اور کے پی کے خلاف جب بات ہوئی تو دیکھیے پنجاب میں بھی لہر آئی, پنجاب میں بھی شعور آیا اور آ رہا ہے. میں نے تو کئی دفعہ کہا تھا کہ پاکستان اگر کوئی بچائے گا
تو وہ پنجاب کے عوام ہی ہوں گے جو اپنے چھوٹے بھائیوں کو ساتھ لے کر پاکستان کی آزادی کے لیے جہاد کا اعلان کریں گے. بھائی پی ٹی آئی کی لور ہے بھائی، یہ کام پنجابی فورس نے اپنے صوبے میں ابھی تک کیوں نہیں شروع کیا؟ دیکھیے، پنجابیوں نے 9 مئی 2023 کے بعد بہت سفر کیا ہے، لیکن ابھی تک پنجاب میں سوائے ایک پی ٹی آئی کے معصوم کارکن کے قتل کے علاوہ ابھی کوئی گرفتار ہونے والے کو، کسی کو 1 مہینے بعد، کسی کو 2 مہینے بعد، کسی کو 6 مہینے بعد چھوڑا، گو کہ پاگل کر کے چھوڑا، مگر زندہ تو چھوڑا. ان کی ماں نے دیکھ لیا، ان کی بہنوں نے دیکھ لیا، ان کے بچوں نے دیکھ لیا. ابھی فوج نے پنجاب میں ماورائے عدالت قتل کر کے مس شدہ میوٹیلیٹڈ باڈیز نہیں پھینکی ہیں جس طرح بلوچستان میں پھینکی جاتی ہیں، جس طرح سندھ کے شہری علاقوں میں پھینکی جاتی ہیں، اور جس طرح سندھ کی حقوق کی جد و جہد کرنے والے سندھی نوجوانوں کی پھینکی جاتی ہیں. ابھی تک پنجاب میں ایسا نہیں ہوا. پہلی دفعہ فوج آپ کو اٹھا کر لے تو گئی ہے، جیلوں میں بند تو کر دیا ہے، مگر ابھی وہ ظلم جو سندھیوں، بلوچوں، مہاجروں پر کیا جاتا رہا ہے، پختونوں پر کیا جاتا رہا ہے، وہ پنجاب میں نہیں ہوا. ہم دعا نہیں کریں گے کبھی بھی پنجاب میں ایسا ہو. خدا را پنجاب کے لوگوں ایسا پنجاب میں ہو، اس سے پہلے اپنی ماں بہن چادر چار دیواری کے تقدس کے لیے پنجاب کے لوگوں بیدار ہو جاؤ. الطاف حسین کو کچھ نہیں چاہیے تھا، کوئی لیڈر، ایک لیڈر پنجابیوں، پختونوں، سندھیوں، بلوچوں، ہزاروال، گلگتی، ایک لیڈر بتا دو جس نے ایک جماعت کی بنیاد ڈالی ہو، پھر وہ اس کو ملک کی تیسری بڑی جماعت اور صوبے کی دوسری بڑی جماعت بنایا ہو. اس نے خود میری طرح نہ خود حصہ لیا، نہ اپنے بھائی بہن رشتہ دار کسی کو ایم این اے، ایم پی اے، بلدیات کا میئر، ڈپٹی میئر نہیں بنایا. ایک لیڈر کا نام بتا دو، ایک کا، الطاف حسین کے علاوہ ایک کا نام بتاؤ. ایک کا نام، ایک کا نام، ایک کا نام بتائیے، ایک کا نام بتائیں. ٹھیک، میں کیونکہ رابطہ کمیٹی کے ساتھی بھی ٹک ٹاک کا یہ لائیو پروگرام سن رہے ہیں، لہذا انہیں کل پٹیشن داخل کرنی ہوگی. نثار پنور جنہیں آج رات کو گرفتار کیا، ان کے بیٹے کو، تو ہم قانونی تقاضے پورے کریں گے. قانون چاہے ہمیں انصاف دے یا نہ دے، ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے. ہم ایسا مارچ، جیسا میں نے کہا، ہم 10 لاکھ افراد ایک دن نکالنے میں کامیاب ہوں گے. جو صرف مارچ کرے گا، آپ گولیاں چلانا، ہم بغیر جوابی گولی چلائے آپ تک پہنچ جائیں گے. اس بات کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. کوئی سوال پوچھنا چاہے، جو بھی ساتھی سن رہا ہو کہیں سے، ایم کیو ایم کے تمام اوورسیز کے چیپٹر، کوئی سوال کرنا چاہیں تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.
चंद मिनट के लिए मैं सवाल जवाब, उसके बाद फिर मैं स्टडी सर्कल का कल या परसों से शुरू करूंगा। भाई एक सवाल आया है कि अगर फौज ने हर चीज़ पर अपना कंट्रोल कर लिया तो हमें क्या करना चाहिए? फौज पे अगर कंट्रोल कर लिया तो हमसे क्या मुराद है? यानी अल्ताफ हुसैन या आप और हम मिलके, हमारे हाथ खाली हैं, अवाम के हाथ खाली हैं। हाँ, हम मुजतमा होके लाखों की तादाद में फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरह जमा होकर हमें जाने देनी होंगी इब्तिदा में, उसके बाद इनकी गोलियां खत्म हो जाएंगी और फतह पाकिस्तान के अवाम की होगी। आगे नेक्स्ट सवाल। पाकिस्तान में क्या मार्क्सिज्म का फ्यूचर है? पाकिस्तान में मार्क्सिज्म का फ्यूचर है या नहीं, लेकिन पाकिस्तान में अल्ताफ हुसैन के नजरिए का, बल्कि पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में अल्ताफ हुसैन का की फिलॉसफी ऑफ रियलिज्म एंड प्रैक्टिकलिज्म, ये फिलॉसफी पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह फैलेगी फैलेगी फैलेगी। कोई और सवाल? अल्ताफ भाई, पाकिस्तान के नौजवानों के लिए कोई पैगाम? नौजवानों, क्या पाकिस्तान के नौजवानों को क्या करना चाहिए? नौजवानों, तुम्हें अगर पीटीआई पसंद नहीं है, एमक्यूएम पसंद नहीं है, तो खुद अपनी आजादी पसंद नौजवान ग्रुप, आजादी पसंद नौजवान मूवमेंट ये बना लो। मुझे ताज नहीं पहनना, मुझे पाकिस्तान के अवाम की आजादी और आजाद पाकिस्तान चाहिए, जो अमेरिका, बरतानिया, वेस्ट, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ का मोहताज न हो। आजाद खुद मुख्तार पाकिस्तान चाहिए। चौधरी आमिर कहते हैं भाई मैं आपको गलत समझता था लेकिन आप सच्चे हो। भाई ये प्रोपेगेंडा इमरान खान के खिलाफ, इमरान खान साहब के खिलाफ कौन सा प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा है? उसकी किरदार कुशी, मेरी भी किरदार कुशी की, और पहली गद्दारी का मौजू मेरी किरदार कुशी बनाया गया। लेकिन what you sow, so shall you reap. What goes around comes around. ये होगा, ये असल हकीकत है। वॉशिंग पर्सन के लिए कोई क्वेश्चन? मिसिंग पर्सन के लिए मैं फौज के जर्नलों से, आईएसआई से, एमआई से, तमाम एजेंसियों से कहता हूं, खुदारा खुदारा अल्लाह रसूल के वास्ते, अपने बच्चों के वास्ते, अपने माँ बाप के वास्ते, तमाम मिसिंग पर्सन्स को बाजियाब करा के उनके घर वालों के हवाले कर दो, वरना याद रखो, मेरे अल्फाज लिख लेना, ये मेरी बद्दुआ नहीं है, ये हकीकत है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये मुल्क दुनिया के नक्शे से मिसिंग हो जाएगा। भाई आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इमरान खान का अगला फ्यूचर आप कैसे देखते हैं? इमरान खान डटे हुए हैं अभी तक, और उन्हें डटा रहना चाहिए। जान तो एक दिन जानी है। आप क्या समझ रहे हैं मैं बरतानिया में बड़े मजे से हूं? जी नहीं। आज भी 5-5 आईएसआई और फौज के मुकदमात, उनके एजेंटों के मुकदमात भुगत रहा हूं। आपको ताज्जुब होगा, सिर्फ 2 से 3 घंटे मिलते हैं मुझे, अगर मुझे सोने के मिल जाए तो। बाकी साथी जानते हैं मैं बगैर सोए हुए भी 3-3 दिन काम करता हूं। आज भी इस एज में भी मैंने पूरी जिंदगी लगा दी।
25 साल का था जब एपीएमसी बनाई, 32 साल से जिला वतन हूं, मैंने आज तक लंदन नहीं देखा है। हाँ, अगर वजीर आजम से मिलने जाऊं या डॉक्टर के यहाँ जाऊं या अस्पताल जाऊं तो मुझे लोग बताते हैं ये है। लंदन आई का नाम सुना होगा, खुदा की कसम मैंने लंदन आई आज तक नहीं देखा। आपको ये सुन के ताज्जुब होगा। भाई कोई हैदर अली है, सर मैं पंजाब से हूँ, पंजाब में कभी आपके बारे में सच नहीं बताया गया। देखिए, पंजाब में सच कौन बताएगा? अगर वो आपको सच बताते तो आपसे दरखास्त है मेरी, आपने जो सवाल किया है, मैं लाहौर आया था 1990 को। क्या तारीख थी? 23 मार्च, मीनार पाकिस्तान। वेबसाइट पे मेरे यूट्यूब चैनल पर रेवलेशंस विद अल्ताफ हुसैन का जरा मुझे चैनल का पता दो तो मैं दिखा दूं अभी लिख के साफ साफ। हाँ, तो रेवलेशंस विद अल्ताफ हुसैन यूट्यूब चैनल, रेवलेशंस विद अल्ताफ हुसैन फेसबुक चैनल, इन पे आप जाइए। लाहौर मीनारे पाकिस्तान पर मैंने जो खिताब किया था और मेरे पीछे स्टेज पे सारे लुटेरे वडेरे चोर उचक्के डाकू सरदार और सारे लूट मार करने वाले बैठे थे। मैंने कहा अल्लाह ने मौका दिया है, कर दो। और उस दिन जो खिताब किया था तो पंजाब के नौजवान खड़े हो गए थे। लेकिन उसके बाद जब मैं अपने होटल के कमरे में वापस पहुंचा, सब मुबारकबाद देने आने लगे। लेकिन मैंने कहा बेटा अब मुझे पंजाब नहीं आने देंगे। और ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। अच्छा जी, इसका कोई पता वता नहीं होता है, बस यही लिखना पड़ता है। ये इस नाम से सर्च करने पड़ता है, है? सर्च पे कर लेंगे रेवलेशंस विद अल्ताफ हुसैन यूट्यूब पे। हम निकाल के कहीं से प्रिंट नहीं दिखा सकते कंप्यूटर में से। अगर कंप्यूटर में से निकाल ले तो वो ज्यादा साफ आएगा। ओरिजिनल तो और कोई सवाल पूछिए। अरे छोड़ दो भाई फौजियों, पीटीआई की माओ बहनों को छोड़ दो, बलोच मिसिंग पर्संस को बाजियाब करा लो। सर्दी में बलोच माए बहनें बेटियां बूढ़ी खवातीन उनके मासूम बच्चे बैठे हैं। इस सर्दी के आलम में खुदा रहा है पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट, ए फौज के जर्नेलों, खुदा के अजाब से डरो। तुम्हारे गुनाहों से ये मुल्क खत्म हो जाएगा। नहीं करो ऐसा। इस मुल्क को खुदा रहा अपनी गलत कार्यों से तबाह बर्बाद मत करो। इन बलोच माओ बहनों बेटियों जिनके बच्चों को मिसिंग किया हुआ है, इनके बेटे शौहरों भाइयों को बाजियाब कराओ, फौरन बाजियाब कराओ। मेरे साथियों, मुझे अब परवाह नहीं, ये कुछ नहीं जोर लगाए, बरतानिया की गवर्नमेंट में एक और मुकदमा बना दें या प्रोफेशनल किलर्स जो हैं
ان کے ذریعے مجھے قتل کروا دیں، میرا پیغام تو آپ کو یاد رہے گا، میرے خطابات آپ کے پاس رہیں گے، میری باتیں آپ کے پاس رہیں گی۔ یہ فیس بک ہے، یہ یوٹیوب ہے، یہ چینل کا لوگو ہے۔ یہ دیکھیے، میں یہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں، پتہ نہیں آپ کو نظر آئے نہیں آئے۔ نہیں، ریولیشنز ود الطاف حسین کہاں رہا ہے؟ اچھا یہ دیکھ لیجئے، نظر آ گیا؟ دوسرے یہ ہاتھ کا لکھا ہوا، یہ بھی دیکھ لیجئے۔ آیا نظر؟ اچھا ایک اور آ گیا ہے، یہ بھی دیکھ لیجئے، پورا فوٹو لے لیجئے اس کا۔ اس کا فوٹو لے لیجئے، اوپر کروں نیچے کروں؟ اور نیچے کروں؟ جی بھائی صاف اینڈ کلیئر ہے۔ نہیں، وہ میری انگلی اچھی لگی ہوئی تھی، اب دیکھتا ہوں میں۔ تو ساتھیوں، آپ نے فوٹو بنا لیا ہوگا، آپ اس پہ جائیے۔ آپ کو لاہور میں جو میں نے آج سے 34 سال پہلے 34 years ago I was in Lahore. I addressed at Minar Pakistan. What did I say? For that you have to watch. You have to go to Revelations with Altaf Hussain. وہاں یہ تقریر ہے، پوری سن لیجیے آپ، اور یہ بھی دیکھ لیجیے کون کون بیٹھے ہیں اس میں۔ بھائی آپ الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے؟ الیکشن کا بائیکاٹ ہم لڑیں گے تو کریں گے نا، ہم تو لڑ ہی نہیں رہے۔ آزاد عمران راجہ صاحب کہتے ہیں کہ بھائی مجھے آپ سے معافی مانگنی ہے، ہم ایم کیو کو پہلے غلط سمجھتے تھے۔ بڑی شکریہ، کوئی معافی کی ضرورت نہیں ہے، آپ معصوم تھے، آپ کو بہکایا گیا، آپ کو جھوٹ بتلایا گیا، جیسا کہ ہمیں بہکایا گیا۔ آپ مجھے معاف فرمائیے، میری کوئی بات بری لگی ہو تو آپ کو۔ میں نے پاکستان مرد آباد نہیں کہا تھا، مطلب کہا نکلا تھا، لیکن غصے کی کیفیت تھی اس میں۔ دراصل یہ تھا پاکستان کا نظام مرد آباد، پاکستان کا کرپٹ فوجی نظام مرد آباد۔ پاکستان کو نہیں کہا تھا، میں پاکستان کے لیے میں نے اپنی زندگی، کچھ نہیں ہے میرا، اگر ہوتا تو آئی ایس آئی نکال نہیں لاتی، آئی ایس آئی نکال نہیں لاتی۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ اسما خان، 8 فروری کے بعد بھائی کیا خانہ جنگی کے امکان ہے کیا؟ 8 فروری کے بعد اگر عوام کی امنگوں کے خلاف انہوں نے کوئی غلط سلیکٹڈ پہلے سے تیار شدہ نتائج کا اعلان کیا
اور عوام کی جو انہوں نے ووٹ ڈالے ہوں گے اس کے برخلاف فیصلہ آیا تو خانہ جنگی کا تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن سخت قسم کی مزاحمت کا، احتجاج کا امکان ضرور ہے۔ جی بھائی پہاڑی مہاراجی کہتے ہیں بھائی بھائی کوئی کشمیر کے بارے میں کچھ کہیے۔ کشمیریوں میں سچ بتاؤں آپ کو، پھر آپ برا مان جائیں گے۔ پہلے تو اس نے سوال کیا، وہ بتایا، آپ برا تو نہیں مانیں گے؟ کشمیریوں کے متعلق سچ بتانے جا رہا ہوں میں۔ بھائی آپ نے سوال پوچھا تھا، آپ دوبارہ آ جائیے نا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں جواب دوں گا تو آپ برا تو نہیں مانیں گے؟ آپ سے میں صرف یہ کہتا ہوں، کبھی نہیں بھائی، میں 7 اکتوبر جو زلزلہ آیا تھا 2005 میں، 8 اکتوبر 8 اکتوبر 2005 میں، کشمیریوں کیا تم نہیں جانتے وہاں 6 مہینے تک امدادی کیمپ، کھانا، علاج، معالجہ کرنے والی جماعت اگر کوئی تھی تو وہ سرکار مزار تھا وہاں پر، سہیلی سرکار کے مزار کے برابر میں 6 مہینے تک MQM کا کیمپ لگا رہا۔ میرے تو کشمیریوں نے تو میرے لیے کچھ بھی نہیں کیا تھا، نہ میرے رشتہ دار نے۔ میں نے 2 مرتبہ کشمیریوں کو کشمیر سے MPA بنایا، ان کو وزیر بنوایا۔ اب وہ سب بھول گئے تو اس میں کشمیریوں کا قصور ہے یا الطاف حسین کا قصور ہے؟ اور کشمیریوں، خدا را، فوج کشمیر کے نام پہ 1947 سے لے کے آج کے دن تک خربہ خرب ڈالرز امریکی ہضم کر چکی ہے، کھا چکی ہے۔ کشمیر میں کھانے کو نہیں ہے، گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، کشمیر کے عوام مر رہے ہیں، لیکن فوج نے کشمیریوں کے لیے جو پیسہ دیا، IMF نے، ورلڈ بینک نے، امریکہ نے، دبئی نے، سعودی عرب نے، اس سارے پیسوں سے فوج کے جرنیلوں نے اپنی جائیدادیں بنائیں، اپنی انڈسٹریاں پاکستان میں لگائیں۔ فوج کشمیری کو کچھ نہیں دیا۔ یاد رکھیے کشمیریوں، میرا آپ کو یہ تنبیہ ہے، خدا را کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ ثبوت میرے سامنے آ گیا ہے۔ آزاد جموں کشمیر کو جو انڈیا کے قبضے میں تھا، وہ اب انڈیا کے قبضے میں نہیں ہے، اب وہ انڈیا کے جغرافیے کا 370 آئین میں سے انڈیا والوں نے کانسٹیٹیوشن میں سے کلاس 370 ریووک کر کے اس کشمیر کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ آپ میں سے کوئی جائے اور جا کر دیکھے کہ آج کشمیر میں کیا کیا ترقیاں ہو رہی ہیں جو انڈیا نے جب سے اس کو اپنے ساتھ ملایا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کشمیری اگر آزاد اور باعزت زندگی رہنا چاہتے ہیں تو خدا را پاکستان کے ساتھ نہیں ملنا۔ آج بھی کشمیر میں فوج کا قبضہ ہے، کشمیری آزاد نہیں، کشمیری آزادی کے مطالبے کر رہے ہیں، ان کو مسنگ کیا جا رہا ہے، ان کا قتل کیا جا رہا ہے،
مظاہروں پر پابندی ہے کشمیر میں، آزاد کشمیر جسے کہا جاتا ہے، آزاد کشمیر آزاد نہیں ہے، فوج کے، پاکستانی فوج کے قبضے میں ہے۔ اسے آزاد کرانے کے لیے کشمیریوں آپ کو بہت جدوجہد اور بہت قربانیاں دینی ہوں گی۔ کچھ افغانستان کے بارے میں، افغانستان کے بارے میں افغانی کافی آئے میں سب ایک ہی سوال پوچھنے کہ افغانستان کے بارے میں کچھ رائے دیجیے اپنی۔ افغانستان کے بارے میں یہ ہے، افغانیوں روس کو نکالو، اللہ رسول کے نام پہ وہ اللہ رسول کو روسی نہیں مانتے، تم اللہ رسول کے نام پہ جنگ کرو، آؤ ہم تمہیں ٹریننگ دیں گے۔ پاکستانی فوج نے افغانیوں کو خوب ٹریننگ دی، قبائلی علاقوں میں رہنے والوں کو خوب ٹریننگ دی، طالبان بنائی، القاعدہ بنائی، داعش بنائی، یہ پاکستان کی فوج کی بنائی ہوئی ہیں سب۔ اسامہ بن لادن افغانستان سے نکلا تھا، یا امریکوں نے اسے کہاں سے پکڑا؟ ایبٹ آباد فوجی چھاونی کے اندر تھا، وہ اندر سے مراد برابر میں، یعنی اس کی چھتری میں، اس کے شیلٹر میں تھا، ایک گھر میں، وہاں سے پکڑا۔ تو خوب امریکہ سے بھی ڈالر لے رہا تھا یہ فوج کے جرنیل، اور یہ فوج کے جرنیل جو ہیں، یہ فوج کے جرنیل جو ہیں، یہ اتنے مکار لوگ ہیں، یہ اسامہ بن لادن سے بھی پیسہ لے رہے تھے۔ اب اس وقت کہا جنگ شروع کروا دی۔ اب ظاہر ہے جب جنگ ہوگی ماں بہنیں بزرگ ہجرت کرنے میں مجبور ہوں گے۔ اس وقت تو کہا آؤ پاکستان، خوب بلایا پاکستان۔ اب ان کو شناختی کارڈ بھی جاری کر دیے، ان کو بڑے بڑے علاقے دے دیے، اور اب مطلب نکل گیا۔ امریکہ نے کہا اب ہم افغانستان میں مداخلت نہیں کریں گے، ہم نے بھی 40 سال 30 سال وہاں مار مار کے پھر بعد میں خوب مار کھائی، اب نہیں کھائیں گے۔ امریکی بھاگ گئے اور فوج سے کہا، فوجی جرنیلوں سے، پاکستان کے فوجی جرنیلوں سے، کہ تم افغانستان کو دیکھو۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ ہم کر رہے۔ ان نہتے افغانیوں کو پاکستان سے مطلب نکل جانے کے بعد ٹرکوں میں بھر بھر کے افغانستان واپس بھیجا جا رہا ہے، اور جتنی دہشت گردیاں، بم پھوٹنے کے، خودکش حملے پاکستان میں ہو رہے ہیں، پاکستان کے عوام کو ٹی وی، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، اور پاکستان کا جو پاکستانی ٹیلی ویژن ہے پی ٹی وی، اس کے ذریعے گمراہ کیا جا رہا ہے کہ یہ دھماکے افغانستان والے کر رہے ہیں وہاں سے آ کر۔ ابے تم نے باڑ لگا لی فوجیوں، تم وہاں حفاظت کر رہے ہو، تو یہ کہاں سے آ جاتے ہیں؟ تمہاری وہاں پر بارڈر پہ تم موجود ہو، پھر افغانی کیسے آ جاتے ہیں؟ کیوں پاکستان کے لوگوں کو جھوٹ بہکا رہے ہو؟ یاد رکھو، تم افغانستان کے خلاف جو سازشیں کر رہے ہو، افغانیوں کی تاریخ ہے کہ انہوں نے کبھی کسی شکست کو دل سے قبول نہیں کیا، اور وہ ہمیشہ آزادی واپس حاصل کرتے رہے۔ آج انہوں نے آزادی حاصل کر لی ہے۔ اب پاکستان کی فوج اگر چاہتی ہے تو جائے افغانیوں سے لڑ لے۔ امریکی تو بھاگ گئے، اب امریکی نہیں آئیں گے فوجیوں۔ لہذا افغانستان کے لوگوں سے انہیں میں خیر سگالی کا پیغام بھیجتا ہوں، میری نیک تمنا افغانیوں کے ساتھ ہیں، افغانستان خوشحال ہو۔ تعلیم کی اجازت دیں، آپ صنعت کی اجازت دیں، آپ خدا را وہ چیزیں جو اسلام میں ہیں ہی نہیں، خدا را ان چیزوں سے باہر نکلے۔ افغانیوں، خواتین کو بھی تعلیم حاصل کرنے کا موقع دیں، چاہے ان کے الگ پرائیویٹ اسکول بنائیں، ان کو بھی ٹیکنیکل۔ دیکھیے اسلامی جنگوں کے اندر خواتین بھی شریک ہوتی تھی،
وہ بھی باقاعدہ حصہ لیتی تھیں. اور خواتین کو بھی حالت جنگ میں ہر چیز کے لیے تیار ہونا چاہیے. تو وہ تو اسی وقت ہوں گے نا جب وہ بھی حصہ لیں گی. تو آپ افغانستان کے لوگوں کے لیے میرا بڑا پیار ہے. میں چاہتا ہوں وہاں بھی ترقی ہو, خوشحالی ہو, تعلیم کا دور دورہ ہو اور ہر شخص محفوظ ہو. میرا تمام افغانستان کے بھائیوں, ماؤں, بہنوں, بیٹیوں کو سلام. بھائی کوئی عباس ہے, واقعی آپ معصوم تھے, ہم بھی آپ سے معافی کی طلبگار ہیں. نہیں, معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. بس آپ میرے 45 سالہ جد و جہد کو دیکھو. میں کوئی پنجابیوں کا, پٹھانوں کا, کسی کا مخالف نہیں تھا. اس پہ تو میں پنجاب اور پٹھان بھائیوں میں خطاب کروں گا علیحدہ سے, ثبوت اور شواہد کے ساتھ. خدا کی قسم یہ سارے فسادات, پنجابی مہاجر, پختون مہاجر, سندھی مہاجر, یہ فوج, پاکستانی فوج کے جرنیلوں نے کرائے. انہوں نے کرائے, میں نے نہیں کرائے. سوال ہے بھائی, آزاد امیدواران کو لاپتہ کرنے پر آپ کی بین الاقوامی برادری سے کیا اپیل ہے؟ I request to the all international human rights organizations, particularly Amnesty International, to take immediate notice of the illegal arrest of the nominated candidate as an independent candidate for some area, this area, that area, which I don't know. But I am telling you the name of a person, and is the Nisar Ahmed Pawar. He submitted his document as an independent candidate. And his son, Mohsen Pawar. Both were arrested tonight. Tonight means the night of 8 January, 9 o'clock or 9:30 or 10 o'clock from his home. He was his house was raided by the police, and they were taken, both of them, to unknown place. We don't know their whereabouts. We are worried about their life. You please, I request the international, not only all human rights organizations, United Nations and Asia Watch, and also particularly Amnesty International, please take SOS notice of it. Immediate notice of the illegal, unconstitutional, illegal arrests of Nisar Ahmed Pawar and his son Mohsen Pawar, and ask Pakistan government to release them safely. This is my humble request on behalf of millions of people of Sindh and many millions of people of Pakistan. Thank you very much. One word about PTI. I would request the Wafa Parast, those who are still loyal and they do not want any return for their struggle, they should get united and keep in touch with each other, and you know better than me what to do. And after uniting, when you become united, then you can organize peaceful protests
that is guaranteed not only in the Constitution of Pakistan but in the Charter of the United Nations. You have a right to demonstrate, protest, and be brave, be bravo. Yes. یاد رکھیے منزل جرأتمند، ثابت قدم، ایماندار اور وفا پرست لوگوں کو، لائل لوگوں کو ملتی ہے. مت مایوس ہوئیے کہ لوگ پی ٹی آئی چھوڑ کے چلے گئے. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہوتا چلا آ رہا ہے. یہ اگر آپ کہیں گے تو آپ مجھ سے سوال پوچھ لیجئے، میں بتا دوں گا کہ جو ایمان لائے حضور پر وہ کفاروں کے ساتھ مل کر اسلام کے خلاف مسلمان رہتے ہوئے سازشیں کرتے رہے. اسی پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 28ویں سورے میں المنافقون کی صورت نازل کی. تو جو چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ منافقوں میں ہیں. اپنے آپ کو اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم منافق بننے سے تو بچا سکتے ہو. نوجوان بیٹو، سن لیا؟ نواز شریف کے بارے میں کوئی ایک لفظ؟ نواز شریف کے بارے میں یہ ہے کہ بھائی ان کے پاس مال اتنا ہے، وہ جتنی بولی لگاتے ہیں اس میں بھی اپنا کہتے ہیں میری طرف سے یہ ایڈ، وہ بولی لگا کے پیسہ دے دیتے ہیں. اگر پی ٹی آئی کے پاس اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کے پاس بھی اتنا پیسہ ہو تو وہ بھی جرنیلوں سے بات کر کے معاملات طے کر سکتے ہیں. لیکن یہ معاملات طے کرنے سے ملک تباہ ہو جائے گا. جو نواز شریف، زرداری، پیپلز پارٹی اور یہ خاندانی موروثی سیاست کرنے والوں نے اس ملک کو تباہ کیا ہے اور ملک کی دولت لوٹی ہے. ان لوگوں کا ساتھ دینا کسی طرح بھی آج 2024 میں ہم نے بار بار آزما لیا، اب مزید آزمانے کی ضرورت نہیں ہے. پلیز پلیز پلیز. امریکہ کا اثر یا دباؤ کتنا ہے جرنیلوں پر؟ 100%. 100% امریکہ برطانیہ کا دباؤ ہے. یہ ہل نہیں سکتے، یہ پانی بھی نہیں پی سکتے. الطاف بھائی ہمیں معاف کر دیں، ہم غلط تھے، آپ بہت اچھے انسان ہیں. مجھے شرمندہ کر رہے. میرے بچوں پنجابیوں کا، پٹھانوں کا کوئی قصور نہیں ہے. جو دیکھا، یہ اس زمانے میں ٹی وی نہیں ہوتے تو پاکستان ٹی وی ہوتا تھا، اس میں دکھاتے تھے ظلم کی داستان کہ یہ ایم کیو ایم کے ٹارچر سیل ہے، یہ ظلم کر رہے ہیں عورت پہ، اور عورت کے بعد مت مارو. پھر وہ پھانسی کے پھندے لٹکے ہوئے ٹارچر سیل میں. یعنی کہ میں کہہ رہا ہوں ابھی آپریشن شروع نہیں ہوا. 23 مئی کو 92 کو 23 میں 1992 کو میں نے جنرل ورکر اجلاس کیا. میں لندن میں تھا. سیکٹرز، یونٹ، زونز سارے جمع کر لیے. میں نے کہا دیکھو فوج 72 فشز کے خلاف، وڈیرے جاگیرداروں کے خلاف ان کا باپ بھی نہیں جائے گا. یہ آپریشن ایم کیو ایم کے خلاف ہوگا. لہذا ابھی سے روپوشی کی جگہیں تلاش کر لو. ہمیں فوج سے نہیں لڑنا. اور میرے پنجابی اور پٹھان بھائیوں، خدا کی قسم فوجی جرنیلوں اور ISI سے پوچھنا کہ اتنا انہوں نے ہمارا قتل عام کیا، کیا ایم کیو ایم نے آج تک کسی ایک فوجی کو بھی قتل کیا ہے؟
पूछिए, बताएं, पूरी कौम को बताएं कि तुमने एमक्यूएम के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया, तुमने मावरा अदालत कत्ल किए। ये बताओ एमक्यूएम ने कितने फौजियों का कत्ल किया, बताओ। तो आपको तो यही सुनाया गया है ना, झूठा प्रोपेगेंडा। क्यों कि मेरे पंजाबी भाइयों, पाकिस्तान में अल्ताफ हुसैन जैसा, इस पे बुरा नहीं मानना, जो लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखता हो, ट्यूशनें पढ़ा के तालीम मुकम्मल करता हो, बीएससी करता हो, फिर बी फार्मेसी करता हो, आखिर वक्त तक 2 पहियों की साइकिल, फिर उसके बाद 2900 2900 की हुंडा 50 मोटरसाइकिल खरीदता, उसी पे तहरीक चलाता रहा 1981 में 3 फरवरी 1981 को इस्लामी जमीयत तलबा ने जामिया कराची, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची और तमाम कॉलेजों से, पूरे सिंध के शहरी कॉलेजों से कलेशनकोफ, डंडों, बंदूक मार मार के हमें बाहर निकाल दिया। उसके बाद मैं आगे तालीम हासिल नहीं कर सका, न मेरा कोई साथी। इन्होंने जामिया से निकाला, मैंने इलाकों में काम शुरू कर दिया। फिर जब ये 1986 में नश्तर पार्क में पहला जलसा हुआ, तो फौज ने उसी दिन मंसूबा बना लिया था कि अब फौज को वर्दियों में जाकर मारना होगा, कराची पे कब्जा करना होगा, हैदराबाद पर, नवाब शाह पर, मीरपुर खास में, टंडोला यार में, टंडो जाम में, सक्कर में, लड़काना में, जहां जहां मुहाजिर अक्सरियत में है उन शहरों में जाकर ऑपरेशन करना होगा। सक्खर तक में शहादतें इन्होंने खड़ा करके फौजियों ने मारी है, खुदा की कसम इन फौजियों ने। मैं क्या बताऊं, मेरा बयान तक नहीं छपता था। इन्होंने हेडलाइन लगवाई जंग में, नवाए वक्त में, डान में, फौज हैज डिस्कवर्ड द कॉन्स्पिरेसी ऑफ जिनापुर। जो एमक्यूएम कराची को जिनापुर बनाने का नक्शा और साजिश कर रही थी, उसके कागजात निकले। ब्रिगेडियर आसिफ हारून ने पंजाब से साफियों को बुलाया था, कराची के साफियों को नहीं, और उसको ये नक्शे दिखाए थे, अखबार में हेडलाइन लगे। हमने इस पे मुकदमा कर दिया, हमने कहा लाओ सबूत दिखाओ। तो बाद में फौज ने तरदीद कर दी। तो आपने तो पंजाबी पश्तून भाइयों, सराइकी भाइयों, आपने तो हेडलाइन देखी और जो तरदीद आई कि फौज ने के पास कोई एमक्यूएम का नक्शा नहीं मिला, फौज के पास कोई साजिशी कागजात नहीं मिले। ये अंदर के सफे पे इतनी सी सिंगल कॉलम में सिंगल कॉलम में इतनी सी न्यूज दी। अब आप बताइए इतनी सी खबरें कौन पढ़ता है, हेडलाइन ही पढ़ते हैं लोग। इस तरह मुझे बदनाम किया। मेरे साथियों, आज अल्लाह का करम है, कम से कम पंजाबी भाई, पश्तून भाई, सराइकी भाई, गिलगित, हजारवाल, कश्मीर के, वो मेरी बातें, पुरानी तकारीर सुन के आज कहने पे मजबूर है कि अल्ताफ भाई ने 45 साल पहले, अल्ताफ भाई ने 30 साल पहले, अल्ताफ भाई ने 34 साल पहले, अरे लाहौर वालों, लाहौर की तकरीर निकाल के खुदा रहा आपसे अपील करता हूं हाथ जोड़ के कि वो जरूर देख लेना। और मैं
میں بچیوں سے بیٹیوں سے بھی یونیورسٹی میں جو تعلیم حاصل کر رہی ہیں میری بیٹیوں میری بہنوں پیاریوں پلیز میری تقریر ضرور سن لینا پلیز. تھینک یو. ڈاکٹر گوندل صاحب کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک تھے الطاف صاحب فرام پنجاب. تھینک یو ویری مچ گوندل صاحب. آپ نے کہا کہ ہم ٹھیک تھے. خدا کرے کہ ہم پاکستانی سب مل کر جو پاکستان کو توڑنے اور باقی ماندہ پاکستان کو تباہ برباد کرنے کی حرکتیں کر رہے ہیں چاہے وہ سیاستداں ہو یا فوجی جرنیل یا ججز ہمیں ان تک پہنچنا ہوگا. تھینک یو. میرا خیال ہے کہ کافی سوالات ہو گئے آج. نیکسٹ میں اسٹڈی سرکل اصل میں کارکنوں کی تربیتی نشستیں میں کر رہا ہوں لیکن اب میں ان سے فیس ٹو فیس ان سے تربیتی نشستیں کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ مجھ سے سوال کرتے رہیں میں جواب دیتا رہوں. میں ان سے سوال کرتا رہوں. بھائی چلے جس نے سوال کیا تھا کہ امریکہ برطانیہ میں نے ایک کتاب آ رہی ہے میری اسرائیل پیلسٹائن کانفلکٹ. یہ میری کتاب آ رہی ہے. کیا آپ نے دیکھا پاکستان کی فوج نے پاکستان کی حکومت نے کیا فلسطین کی حمایت میں جلسے جلوس کرنے کی اجازت دی یا چیف آف آرمی اسٹاف نے یا نگراں وزیر اعظم نے ترکی کے صدر طیب اردگان کی طرح کسی مظاہرے کی قیادت کی؟ نہیں کی، نہ کریں گے. اور جب تک زندگی رہی بس اب کیا زندگی رہ گئی ہے لیکن میرا مواد کافی ہے. ابھی یہ دیکھیے مجھے ابھی اطلاع آئی ہے ایک اور امیدوار آزاد جوہر عابد ایڈوکیٹ. I request to Amnesty International all the responsible representative of Amnesty International Secretariat that another advocate, his name is Johar Abid. I got an information that from Gulshan Iqbal, from his residence, he was also raided. His house was raided and he was arrested and taken to unknown place. یہ آزاد الیکشن ہو رہے ہیں. آزاد الیکشن کمیشن، یہ آزاد الیکشن کمیشن نہیں، یہ صرف کمیشن پہ کام کرنے والے لوگ ہیں. بس اجازت چاہتا ہوں، مذمت کرتا ہوں. یہ تم گرفتاریاں کرو گے ایسے آزاد امیدواروں کی تو یاد رکھو تم ہمیں نہیں پاکستان کو نقصان پہنچاؤ گے. پاکستان کی تباہی کے ذمہ دار فوجی جرنیل اور باقی مادہ تباہی کے ذمہ دار بھی فوجی جرنیل ہوں گے. اجازت چاہتا ہوں، غلط بات کی ہو تو معافی. اجازت چاہتا ہوں. آپ سے ٹک ٹاک پر بات چیت جاری رہے گی. اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ. آداب.